اللہ کا گھر۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا یہاں پر بروز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی تجلیات یہاں پر نازل آ کر اس کو بیتی کا تاج پہنایا۔ مالک الملک کا یہ کہہ دینا کہ بیتی میرا گھر، اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر دستور ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا تو ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے ملاقات کرے۔ محبت اس بات کا تقاضا کرے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو بندے کا جی چاہتا ہے، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر یہ فرما دیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ میری تجلیات پڑھیں اور یہ اس کو سنبھال سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی اور کوہتور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور کیسا ہوگا۔ وہ تجلیات کا نور اللہ رب العزت نے بیت اللہ پر عطا فرمایا اور اس کو اپنا گھر فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر دوسری بات کہ اس کے آثار کو دیکھتا ہے، اس کی نشانیوں کو، متعلقہ چیزوں کو دیکھ کر اس سے قرار پکڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے کمرے میں آ کے سکون پاتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ کے اسے یاد کرتی ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں ہے، یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے، یہ چیزیں اسے سکون دیتی ہیں، بیٹے کی یاد دلا دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ لیں، اب ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اظہار کے بغیر رہ نہیں سکتی، ایک عشق اور دوسرا مشق۔ مشق بھی اظہار چاہتا ہے، جہاں ہوگا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، خوشبو پھیلے گی، بتا دے گی کہ کسی کے پاس مشق موجود، اور عشق بھی اسی طرح اظہار چاہتا ہے، جب بھی کسی کے دل میں ہوگا وہ چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت تھی تو مومن کا عشق اظہار چاہتا تھا۔ اب اس کا اظہار کیسے کرے؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو کسی ایک سمت کی طرف بھی تعین نہیں کر سکتے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ کی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سمت متعین نہ کی جاتی اور پھر اوپر سے عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تو شاید انسان پاگل ہو جاتا۔ میں کدھر کروں؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے دعا کرتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، نہ اجتماعیت ہوتی نہ سب کسی ایک بات پہ اکٹھے ہوتے۔ اللہ نے انسانوں پر ایک احسان فرما دیا کہ ایک جگہ کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ چنانچہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اس پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سمت متعین ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے اس کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ نماز کے لیے ہر جگہ لوگ اسی کعبہ کی توجہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں جو بھی آپ مسجد دیکھیں گے اس میں ایک محراب بنا ہوگا، ہر مسجد میں دنیا کے۔ وہ کیوں؟ وہ قبلہ نما ہوتا ہے، ادھر سے قبلے کا رخ متعین، ادھر امام کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں اس مسجد میں آئے تو آپ کو کہیں محراب نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ خود کعبہ ہے۔ ہر سمت میں جدھر سے آپ کھڑے ہیں ادھر سے آپ اس کی طرف رخ کریں، آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کعبہ کیوں کہتا ہے؟ کعبہ کا لفظ نکلا ہے مقاب سے۔ مقاب کہتے ہیں 6 طرف کی چیز، 6 پہلو کی چیز، 6 پہلو جس کے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اگر بیت اللہ کو دیکھیں تو 4 اس کی سائڈیں ہو گئی، ایک اوپر چھت اور ایک نیچے کی زمین والی سائڈ، تو 6 پہلو ہو گئے۔ تو چونکہ مقاب کی شکل کی یہ عمارت ہے، اس مقاب کی شکل کی وجہ سے اس کو کعبہ کہہ دیا گیا، لہذا یہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا، یہ شاعر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے گھر کو یہاں کے لیے پسند فرمایا۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی سرسبز مکان پسند، مثلاً کشمیر، اس میں جب ہم وادی فاران اور وادی ناران ان کا سفر کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وادی نیلم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی، شام کے اگر آپ علاقوں کو دیکھیں تو وہاں کے باغات کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، دریائے نیل کے اطراف پہ سفر کریں ایسے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سرسبز مقامات کو بھی اپنے گھر کے لیے پسند فرما سکتے، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پسند کیا۔ اس جگہ کو ہم حجاز کہتے ہیں۔ حجاز عرب کا یہ ٹکڑا تین طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ کبھی آپ دنیا کا نظر کر غور کریں تو یہ حجاز مقدس تین طرف پانی سے گھرا ہوا اور باقی دنیا سے کٹا ہوا، صرف اوپر جڑا ہوا ہے، ایک طرف سے باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلاد شام کی طرف، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے تین طرف سے لٹک رہا ہوتا ہے، صرف اوپر ایک سمت سے پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے دھڑکنا ہوتا ہے، اور اس کے دھڑکنے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے اللہ رب العزت نے زمین کے اس ٹکڑے کو دنیا کا جغرافیائی قلب بنا دیا، تین طرف سے اس کو پانی سے کاٹ کر اوپر سے جوڑ دیا، جب تک یہ دھڑکتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی۔ اور واقعی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے نبی صاحب نے فرمایا کہ آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ایک کالے رنگ کا حبشی ہوگا جو تیر پھینکے گا، آج کے دور میں میزائل مارے گا، بیت اللہ کو گرائے گا، اور بیت اللہ کا گرنا اس دنیا کی آخری بڑی نشانی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کی بساط کو سمیٹ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے، اس لیے اس کو قیام للناس فرمایا گیا، انسانوں کے قیام کا سبب، ہمارے روحانی قیام کا یہ سبب ہے، یہ اللہ کو گھر ہے۔ چنانچہ یہ جغرافیائی دل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پسند فرمایا۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دیں، حجاز کیا ہوتا ہے؟ حجاز کا لفظی مطلب ہوتا ہے پشتا، جیسے ہم مٹی ہٹاتے ہیں نا، کسی ایک جگہ ڈگنگ کریں تو اس کی مٹی کو پیچھے کر کے لگا دیتے ہیں تو اس کو پشتا کہتے ہیں، جی پشتا لگا دیا، یہ بھی پشتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ سمندر کی طرف سفر کریں تو آپ کو جدہ ایک شہر نظر آئے گا، اور جدہ کے بعد یہ ایک ٹوپوگرافی کا پورا سلسلہ ہے جو سمندر کے کنارے کچھ فاصلے پر ہٹ کر دیوار سی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیوار سی کیوں بنی؟ اس کی اونچائی صرف 300 میٹر ہے سطح سمندر سے، زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی اونچی ہے کہ یہ مونسون کی ہواؤں کو روکتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ درمیان میں پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو آج مکہ مکرمہ بھی باغ کی مانند سرسبز و شاداب ہوتا۔ کیوں کہ سمندر کی ہوائیں آتی جو پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہاں بارشیں برستی، یہاں کا مقام جو تھا وہ بہت جو ہے وہ پرفضا ہوتا اور یہاں پر گرینری ہوتی، مگر اس پشتے نے، اس دیوار نے ان دریاؤں، ان ہواؤں کا راستہ بند کر دیا۔ اب یہاں پر نہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے نہ پانی ہے، پہاڑوں کی وجہ سے پانی ہے ہی نہیں، اس لیے قرآن مجید نے اس علاقے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں سبزے کا نشان ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ارد گرد دیکھیں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، ان پہاڑوں پہ کوئی درخت نہیں ہے، چھوٹی موٹی کوئی بوٹیاں جڑی نظر آئیں گی، وہ بھی جانوروں کے چرنے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں، پانی نہیں ہے، خشک پہاڑ ہیں۔ اب جب خشک پہاڑ ہوتے ہیں اور اوپر سے سورج کی گرمی بھی ہو تو وہ جگہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، چنانچہ مکہ مکرمہ کی گرمی مشہور، اور اگر پانی بھی نہ ملے تو اللہ اکبر کبیرہ یہ جگہ زندہ رہنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو پھر کیا تھا یہاں؟ اصل میں یہ ایک چوراہا تھا، لوگ سفر کرتے تھے، ایک طرف ریاستوں سے چل کر وہ یمن کی طرف جاتے تھے اور دوسری طرف وہ ہندوستان سے ایشیائی کوچک کی طرف جاتے تھے، تو یہ دو راستے یوں بنتے تھے،
اور دو راستے جہاں آ کر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں اس کو چوراہا کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے تجارتی سفروں کا یہ چوراہا تھا۔ سردیوں کا سفر ایک تھا اور گرمیوں کا سفر دوسرا۔ قرآن مجید نے کہا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے الگ الگ یہ سفر ہوتا۔ چوراہا کی وجہ سے یہاں لوگ آ کے بسا اوقات ٹھہر جاتے تھے، مگر یہاں پانی نہیں تھا، اس لیے کوئی یہاں آباد نہیں ہوتا تھا، بس آنا جانا رکھتے تھے، وقتی پڑاؤ کیا اور چلے گئے، بستا نہیں تھا کوئی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے یہاں پر بیت اللہ کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر عمارت کھڑی کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پرانی بنیادوں پر اس گھر کو پھر بنوایا۔ اس کے بنانے کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے۔ یہ بنیادوں کو کھڑا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے کلام کا حصہ بنا، چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اب بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے بھی تو کوئی انتظام چاہیے تھا۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ویسے بھی دستور ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو انعام، اس کو اس کا تنخواہ ملتی ہے، انعام ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو انعام ارادہ فرمایا۔ ہم لوگ تو انعام دیتے ہیں نا اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا، لیکن اللہ رب العزت چونکہ مالک الملک ہیں، فرمایا ابراہیم مانگو، تم کیا مانگو، تم مانگو گے جو مانگو گے ہم دیں گے۔ اور پھر مانگنے والے نے بھی مانگنے کا حق تھا، اس نے بھی کیا مانگا، اس نے مانگا کہ یا اللہ میں تجھ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا حسن و جمال نہیں مانگتا، مال و منال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ میں فقط آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے۔ اللہ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا بھیج دیجیے، مسجد بنا دی، نماز سکھانے والے کو بھیج دیجیے، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دیجیے، اے اللہ اپنے محبوب کو یہاں پر بھیج دیجیے جو اس گھر کو آ کر آباد کرے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا۔ اب کس طرح یہ گھر آباد ہوتا؟ اس کا طریقہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں، رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو میرے گھر کے قریب جا کر آباد کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ صابرہ ان دونوں کو لیا اور یہاں لا کر چھوڑا۔ جب یہاں سامان رکھ دیا جو کچھ موجود تھا تو واپس جانے لگے تو ہاجرہ صابرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ پھر پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش۔ وہ بھی صحبت یافتہ تھی اور مزاج کو سمجھتی تھی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے یوں سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اشارہ کر کے سر سے بتایا کہ ہاں میں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ صابرہ کی توکل ایسی تھی، اللہ کے ساتھ یقین ایسا تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، یہ سن کر وہ فرمانے لگی اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب بات تو یہ مختصر سی ہے، لیکن عورتیں ذرا دلوں میں سوچیں نا، اکیلی عورت ہے، آج تو اکیلی عورت بند کمرے کے اندر، بند کوٹھی کے اندر، اے سی کے کمرے میں، لائٹیں جلی ہوئی ہیں پھر بھی ڈر رہی ہوتی ہے، اور جی حامد ابھی تک دفتر سے نہیں آیا، میں تو گھر بیٹھی ڈر رہی ہوں۔ آبادی میں گھر ہوتا ہے، قریب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر آج ڈر کا یہ حال ہے۔ اور ابراہیم علیہ تو عورتیں ذرا اپنے دلوں میں غور کریں کہ یہ بند کمروں، بجلی کی روشنی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، قریب رشتہ داروں کے گھر بھی ہیں، پھر بھی گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں اور میرا خامد ابھی تک اپنے بزنس سے واپس نہیں آیا۔ یہاں تو معاملہ ہی اور تھا، ایک چوکور عمارت بنی ہوئی ہے جو چوراہا ہے اور قریب کوئی آبادی نہیں۔ اب اس آبادی میں اپنی بیوی کو
معصوم دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چھوڑنا یہ کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ، اور بچہ تو چلو ماں کا دودھ پیے گا، تو ماں کو ہی اگر پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو پھر اس کے سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی۔ اکیلی عورت کیسے رہے گی، جان کا خطرہ، عزت آبرو کا خطرہ، پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں کہ چلو کھانے پینے کو ملتا رہے، نہ سبزی ہے نہ پھل ہے، اور خود ذخیرہ نہیں کہ بھئی ان کے پاس ذخیرہ ہو، بس جو چند چیزیں تھیں وہی دے کے ان کو وہاں رخصت کر کے اللہ کے کل پہ آ گئے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مشاہدے کے خلاف کرنا یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، اس کو ایمان بالغیب ہے۔ میں اور آپ جیسے کمزور لوگ ہم ایسے امتحانوں میں یکسر ہی فیل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا اور انہوں نے ایسا کر دکھایا، اور حاجرہ صابرہ کی ہمت دیکھیے کہ کہنے لگی اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے، چنانچہ یہاں رہنے لگ گئی۔ ایک دن، 2 دن، چند دن کی بات تھی، جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اب پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ بچہ روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ فیڈ دے سکے۔ سوچے نا اس وقت ماں پہ کیا گزری ہوگی، حاجرہ صابرہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان ہے، بچے کو ایک پتھر کے قریب لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ذرا دور نکلی۔ ڈر بھی تھا کہ پیچھے سے کوئی درندہ آ سکتا تھا جو بچے کو نقصان پہنچاتا، تو زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے بچے کو اپنی آئی سائٹ میں رکھا، نگاہوں کے سامنے رکھا، اور یہ 2 پہاڑیاں تھیں ٹیلے نما جیسے ہوتی ہیں، ایک پر چڑھی اور ذرا دور دیکھا، کوئی سبزہ نظر آ جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے کہ پانی ہے تو وہاں سے لے آؤں، نہیں نظر آیا۔ پھر اتری اور دوسری پہاڑی پر جانے لگی، جب درمیان میں پہنچی تو بچہ نظر سے اوجھل ہو گیا، تو ماں تھی، اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حاجرہ صابرہ کی یہ دوڑ اللہ کو پسند آ گئی، چنانچہ آج بھی میلین اخدرین کے درمیان وہ جو جگہ ہے سب دوڑتے ہیں، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی مفتی صاحب ہو، کوئی بڑے عالم صاحب ہو، جو مرضی ہو، فرمایا نہیں تمہیں یہاں دوڑنا پڑے گا، یہ میری حاجرہ صابرہ کی نشانی۔ اس کا دوڑنا پسند آیا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک جو یہاں آئے وہ بھی اس کی یاد کی طرف دوڑے، مجھے دوڑنا اچھا لگا۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑی، اس دوران بچہ جو تھا وہ شدت پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جب اس نے پاؤں مارا اللہ نے رحمت کر دی کہ اس کے پاؤں سے اللہ نے یہاں سے زمزم بنا۔ یہ زمزم اصل میں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بنا، بنیاد یہ بنی۔ حاجرہ صابرہ نے جب دیکھا واپس آئیں تو انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، رکتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا زم زم رک جا رک جا، یہ ایک چشمہ بن گیا۔ اب جب پانی ملنے لگ گیا تو لوگ آہستہ آہستہ یہاں آباد ہونے لگے، تو یہاں پر یوں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آبادی کا سلسلہ بنا زمزم کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے یہاں لوگ آباد ہوتے گئے۔ اب یہاں پر اتنا بڑا شہر ہمیں نظر آتا ہے، بنیاد زمزم بنی۔ تاہم اگر اس جگہ کو دیکھیں آبادی سے ہٹ کر تو ہے تو وہی خشک پہاڑ۔ تو سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اپنے گھر کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ گل و گلزار مقام پسند فرما لیتے۔ کشمیر کی وادیاں اس کے لیے بہت بہتر تھیں، شام کے باغات بہت اچھے تھے، اور جگہیں بہت تھیں، دریائے نیل کے کنارے بہت اچھے مقامات تھے، اس جگہ کو کیوں پسند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے نا اور دربار ہوتا ہے، اس سے بادشاہ کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت گل و گلزار جگہ پر اپنا گھر بنا دیتے تو اس کے جمال کا اظہار تو ہو جاتا، مگر عظمت اور کبریائی تو ایک آزمودہ نسخہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا، اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں، بس یہ روز کا معمول بنا لیں۔ 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، 1,00,000 دفعہ کیا،
جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں، فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں، نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے، اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی۔ حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو۔ ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا ہو۔ ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو، اور روز دعا مانگو، بس اتنا کام کر لو۔ اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا۔ اب شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے، بھائی نفل پڑھو۔ حضرت میں نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا۔ الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر۔ تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا، پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا، مانگیں اللہ سے۔ بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا، بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں۔ نماز نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے، آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کو۔ تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وہ چشم محبت تو جویائے محبت ہے، وہ چشم محبت تو جویائے محبت، جویائے محبت کا مطلب محبت کی متلاشی، وہ چشم محبت تو جویائے محبت ہے، کر کے تو کوئی دیکھے یارانہ ذرا ان سے۔ عامل لوگ بتاتے ہیں، یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، جس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں، تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا، اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ دین وائبز، دین کی آواز۔ کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کو استقبال کرے گی تو خاوند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی ایسے شعر کہے ہوں یا کوئی فکرہ ہی ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس خاوند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ چنانچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے، ایسے الفاظ سے کہ خاوند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اور اگر خاوند کے ذہن میں شک پڑ جائے کہ میری بیوی مجھے بھی چاہتی ہے، تو یہ جو نقطہ ہے نا ہی اور بھی کا، یہ خاوند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ بیوی کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ خاوند کو یقین دہانی کروائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری عام طور پر غلطی کہ اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دیں۔ اس کوشش میں لگی رہیں کہ خاوند کا دل خوش ہو، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے، میں ہی اکھونا مٹاٹا بن کے رہوں گی۔ خاوند کی خوشی کا خیال رکھیں،
اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا اور اس کی توجہ کا قبلہ باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے بزنس پہ کام کے لیے روکیں گے اور یہ جان چھڑا کے گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھیں۔ کیا شعر فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے، اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے۔ تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا۔ اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا۔ کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا۔ جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو۔ اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت، نہیں کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں۔ شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے، یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا، تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے، بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی۔ بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی۔ شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی، تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوب، شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں، انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں، انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں، انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے،
فلتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی، وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا، فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا۔ وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا، بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو۔ بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید وسلام، تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی۔ نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا، لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے، انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی، تو کرو تو صحیح نا۔ یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے، کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دے۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے۔ دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانے، لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر محبت ہے کہیں، فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، گھنٹوں باتیں، مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ ایک گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا۔ یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال، جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال۔ اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا۔ قرآن مجید میں ایسی لذت ہے، چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔
نبی اسلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم يسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك. قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے. فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ ایک ہی گانا، دل نہیں بھرتا سینکڑوں دفعہ. مومن کا بھی یہی حال. اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا. تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض. فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے. آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی، لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے. نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں. آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا. یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے. ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے. 5 فرض نمازیں، 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے. بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح. ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے. تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ مان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. حضرت خاموش رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دی. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا. تو نماز کا اپنا ایک مزہ. اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی. یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہونے سے وحشت، یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ. وہ ایک صاحب تھے، کافی ساری مچھلی خریدی،
گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک. راستہ لمبا تھا, نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی. تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا, ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھا نظر آئے. اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی, فجر کی نماز قضا ہوتی ہے, تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا, یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کی. تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا. حدیث میں آتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو. حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے, تہجد کی نہیں فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا اور پھر فجر قضا کر بیٹھے, کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے, ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ. ہر چیز پر اللہ رب العزت کو فوقیت دینا. جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی محبت کو پانا. اس لیے جو اللہ رب العزت سے محبت دنیا میں کرے گا جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم, اے اللہ آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا میں سوال کرتا ہوں, مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا فواللہ, اللہ کی قسم, ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الی, کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی, جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے. اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئیں, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما. ایک حدیث پاک میں ہے انہ اذا تجلی لہم, کہ جنتی جنت میں نعمتوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے, جب اللہ کی تجلی ہوگی ورعوہ, وہ دیکھیں گے, نسو ما ہم فیہ من النعیم, وہ بھول ہی جائیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی جنت کی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی. اللہ رب العزت کے دیدار کا مزہ ایسا ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرہ بتایا, اس کو کہتے ہیں باز گشت, اور فرمایا کہ اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو. کیا مٹھاس ہے ان الفاظ میں, کیا شیرینی ہے ان الفاظ میں. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو, مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو یہ باز گشت سالکین کو چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں, اس کو پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آتا ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے, مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ, کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر غور کرے. تو اسماء اور صفات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی ہے. وہی ذات ہے کہ جس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو. اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات, غور کریں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت. اور پھر یہ بھی سوچیں اللہ رب العزت ستار ہیں, اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں. اب ہم جو یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق. بچہ بیمار ہو جاتا ہم رہ جاتے, خود بیمار ہو جاتے رہ جاتے,
کوئی عزیز قریب کا فوت ہو جاتا رہ جاتے، کوئی چوٹ لگ جاتی رہ جاتے، کتنے ایسے معاملات ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا، اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ 3 باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ماں جتنا اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تورات میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو، فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی وحقی لکا محبن، قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، میرے بندے تجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، اب اس محبت کرنے کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اب میں رب ہوں تو بندہ ہے، تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ اللہ اکبر کبھی، کتنی عجیب بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے محبت کریں، اس لیے جو بندہ محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا پانے والا بن جاتا ہے۔ اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے۔ تو ایک بات تو ہوئی یہ، اب ذرا اگلی بات سنیے گا، بات بڑی عجیب ہے۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی طلب، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ جیسے کسی سے تعلق ہو اور وہ ملاقات کے لیے آمادہ نہ ہو تو لوگ نمائندہ بھیجتے ہیں، جائیں ذرا اس کا ذہن بنائیں اور اس کو لے آئیں، بہو یہی کیفیت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، جنت میں کس لیے بلایا؟ ملاقات کے لیے۔ فتابا، تو جنت کی طلب کرنے کی بجائے گناہوں میں لگ گیا۔ میں نے ملاقات کا پیغام بھیجا، میرے بندے تو نے اس کی طرف سے اعراض کیا، تو نے اس کو نظر انداز کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسو رسولی فی الطلبی، میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وہ تیرے ذہن سازی کر کے تجھے میری ملاقات کے لیے لے کر آئے۔ واہ میرے اللہ، آپ بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ نمائندے بھیجے آپ نے، حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ وہ میری ملاقات کے لیے میرے پاس آ جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی آنے کی دعوت دیتا ہے، ملاقات کی دعوت ہے۔ شادی بیاہ میں جو ناراض لوگ ہوتے ہیں نا تو بندہ بھیجتے ہیں، جاؤ جی ذرا ان کو منا لو وہ بھی شادی میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ ملاقات اتنی پسند ہے، محبوب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے بندے میں نے تجھے اپنی طرف بلایا، تو نے انکار کیا تو میں نے انبیاء کو بھیجا تاکہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ تیسری بات جو اس سے بھی عجیب، فرمایا عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے لیے۔ چنانچہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں کا انجام اپنی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ زندگی کی ساتھی ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، دل میں یہ ہوتا ہے یہ بڑے ہوں گے تو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ طلب ضرور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔
تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت غرض سے خالی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی غرض ہو یا اللہ کی رضا کی غرض ہو، مگر کوئی محبت ایسی نہیں میاں بیوی کی، بہن بھائی کی، دوست کی، پیر اور شاگرد کی. ہر محبت کے پیچھے غرض ضرور ہوگی، یا تو دنیا کی ہوگی یا پھر دین کی، اللہ کی رضا ہوگی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے بدلے خوش ہو جائے. تو دنیا کی ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں عبدی کل یریدک لنفسہ، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے غرض کی خاطر، وانا اریدک لک، اور میں تجھے صرف تیرے لیے پسند کرتا ہوں. میرے بندے مجھے کوئی غرض نہیں ہے تجھ سے. واہ میرے مولا، اللہ قربان جائیں آپ کی اس محبت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے بندے کی. بندہ نہ عبادت کرے، فرشتے بہت ہیں، ایک قوم عبادت نہ کرے، اللہ ان کو ہٹا دے گا دنیا سے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو اللہ پیدا کر دے گا. مگر ساری مخلوق کی محبتیں غرض کی وجہ سے، اور ایک اللہ رب العزت ہیں ان کی محبت بے غرض ہے. اے میرے بندے میں صرف تیری خاطر تو اسے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کر. اور واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے صبور، صبر کرنے والا. جیسے بچہ نافرمانی کرے تو ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا. بندہ گناہ کرتا ہے، عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر پھرے، اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. ایک بندے نے ناحق دوسرے کو قتل کر دیا، اللہ کو تکلیف. چوری کر لی، اللہ کو اس نے ایذا پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کا نام صبور ہے. کیا مطلب؟ کہ باوجود اس کے کہ بندہ گناہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ پروردگار عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، صبر کر رہے ہوتے. شاید میرا بندہ باز آ جائے، شاید میرا بندہ باز آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ الصبور فی الصحیح لیس احد اصبر علی اذی من اللہ، کہ اذیت پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے بہت صبر فرمایا. تو جب اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کرے تو دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چھٹی بات، مشاہدۃ النعمہ ظاہرہ والباطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مشاہدہ کرنا. دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، ہم اس کے اہل نہیں تھے. بن مانگے دیا اور بغیر استحقاق کے دیا، لاکھوں سے بہتر دیا. جسم کے اعضاء کو دیکھ لو، اللہ نے بینائی دی تو بن مانگے، وہ بھی تو ہیں جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے گویائی دی تو بن مانگے، وہ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے گنگے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شنوائی دی تو بن مانگے، وہ بھی ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں سن ہی نہیں سکتے. عقل دی بن مانگے، بچے پیدا ہوتے ہیں ریٹارڈڈ ذہن والے ہوتے ہیں، لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جسمانی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دیے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی رحمت. پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان. ہمارا تو اس میں کوئی قوال نہیں. تو یہ نعمتیں کس نے ہمیں دی؟ اللہ رب العزت نے دی. لہذا اب ان نعمتوں کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں اور بڑھ جائے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بندہ ملا، اس کو لے آئے کہ آؤ بھی میرے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ. وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا. اس نے کہا میں تو یہ نام نہیں پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ اس نے کہا میں تو مشرک، میں کیوں اس نام کو پڑھوں. ابراہیم علیہ السلام خفا ہوئے، وہ بن کھائے اٹھ کے چلا گیا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، میرے خلیل مہمان کو بلایا، کھانا کھلائے بغیر اٹھا دیا. اللہ مشرک تھا، آپ کا نام لینا پسند نہیں کر رہا تھا، میں اس کو کس طرح پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل 70 سال اس کی عمر ہو گئی، میں نے بھی تو 70 سال اس کو کھانا دیا، میں نے بھی تو 70 سال کھانا دیا ہے نا. بس جب یہ پیغام ملا ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے.
फौरन निकले, हत्ता कि उस बंदे को जाके तलाश किया, मिन्नत समाजत की, आके खाना खा ले, भले कुछ ना पड़े कोई नाम जो मैंने कहा था। उसने कहा अब क्यों राजी हो गए? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मेरे ऊपर वही आई, मुझे तंबीह की गई कि मैं 70 साल उसको बगैर इस नाम के पड़े रिज्क देता रहा,